السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورہ محمد اور سورہ قتال، آیات مقدسہ 4، 5 اور 6 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ آیت مقدسہ نمبر 4 پر کل ہم نے کچھ بات چیت کی تھی، چونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جنگی اصول ارشاد فرمائے ہیں، اس لیے اس کے 2 حصے ہم نے بنائے۔ کل کچھ گفتگو ہوئی تھی اور آج مزید آگے بات چیت کریں گے۔ کل کے درس میں جو بنیادی چیزیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائیں، ہماری تربیت فرمائی، سب سے پہلے تو یہ ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ۔ جب آپ کا دشمن سے مقابلہ ہو جائے، ایک حزب اللہ سچی جماعت اور ایک حزب الشیطان جھوٹی جماعتیں، شیطانی جماعتیں۔ ایک وہ جماعت ہے جو اللہ سے رہنمائی لے رہی ہے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جدوجہد کرتی ہے، انسانیت کو غلامی سے نکالتی ہے، ظلم سے نکالتی ہے۔ اور ان کے مقابلے میں ایک وہ جماعت ہے جو انسانیت کو غلام رکھنا چاہتی ہے، انسانیت پہ ظلم کا نظام قائم رکھنا چاہتی ہے، اللہ رب العزت سے انسانیت کو دور رکھنا چاہتی ہے۔ تو ان کا آپس میں جب مقابلہ ہوگا تو اس مقابلے میں فَإِذَا لَقِيتُمْ، جب ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا، آمنے سامنے آئیں گے، تو پھر طریقہ کار یہ ہے کہ دشمن کی گردنوں کو اڑا دو۔ سب سے پہلے 2 باتیں ہو گئیں۔ ایک تو میدان جنگ میں اترنے کے بعد اب راہ فرار نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھنا ہے اور جنگ کرنی ہے، اور جنگ کے لیے جو بھی اس دور کے وسائل ہیں ان کو استعمال کرنا ہے۔ اس کی تفصیلات ہیں جنگوں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دشمن کے سردار ہیں، جو فرنٹ لائن پہ ہیں، جو ان کے سپہ سالار ہیں، جو ان کی بڑی اشرافیہ ہے، ان کی گردنیں اڑا دو، یعنی ان کو قتل کر دو۔ دوسرا جنگی اصول یہ ہے کہ اذا اسخنتموہم، تو یہ جو قیادت ہے جب آپ ان کو قتل کر دیں تو جو اب دوسری سطح کے لوگ ہیں جو اس طرح لڑنا نہیں چاہتے،
بلکہ وہ تو ایک ماحول کی وجہ سے ان کی فوج بنے ہوئے تھے، ظلم کے نظام کے اعلی کار بنے ہوئے تھے، تو آپ ان کو گرفتار کر لو۔ اب گرفتاری کے بعد آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو آپ ان کو احسان کر کے چھوڑ دو اور یا ان سے فدیہ لے لو۔ اس پر کل عرض کی تھی، حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، جب لڑائی مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے، ہتھیار اتار دیے جائیں۔ اب لڑائی کے بعد یہ حالات ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ رب العزت چاہیں تو ان سے بدلہ لے لیں، ان کو وہ فوراً ختم کر دیں ایک ہی مرحلے میں، جیسے قوم عاد، قوم سمود، اس طرح قوم نوح، دیگر اقوام کو، قوم لوط ہے، اللہ رب العزت نے تباہ کر دیا، پیچھے آپ عزیز سن چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے لیے تو مشکل کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے دنیا کے اندر جو سسٹم قائم کیے ہیں، اگر کوئی شیطانی جماعت غالب آ جاتی ہے، وہ اپنے سسٹم کو غالب رکھنا چاہتی ہے، رکھتی ہے، اس پہ ظلم و بربریت کرتی ہے، تو اللہ ان کو بھی موقع دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کریں آپ۔ لیکن ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت ایک سچی جماعت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سچی جماعت جس کو اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی اللہ آزماتے ہیں۔ اس کا ایک پروسیس ہے، جماعت سازی کا مرحلہ ہے، صبر و تحمل ہے، اور پھر اگلے دور میں جا کے، جیسے ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ دشمن سے مقابلہ ہے، جب دشمن سے مقابلہ ہوگا تو یہ سچی جماعت آزمائی جائے گی، اس کی آزمائش ہوگی۔ دیگر جگہوں پر بھی ہم نے یہ پہلے سنا ہے کہ اللہ رب العزت آزمائیں گے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ، اللہ کہتے ہیں ہم آزمائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کی فلسفی کی بالادستی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کی آزمائش بھی تو ہونی چاہیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ منافقین جب قربانی کا وقت آتا ہے تو راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، منافق کے دل میں بیماری ہوتی ہے، وہ کبھی قربانی نہیں دے گا، وہ مفادات کو اختیار کرتا ہے، جہاں سے مفاد اس کو مل جائے تو وہ مفاد پرست ہوتا ہے، جاہ پرست ہوتا ہے اور وقت پرست ہوتا ہے وہ۔ لیکن جو سچی جماعت ہے وہ تو محنت کرتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ رب العزت تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ میں اترو، اپنے دلوں کو اللہ سے جوڑو، اللہ سے مدد مانگو، اور اپنا سب کچھ اللہ کے راستے پہ قربان کر دو۔ یہ آزمائش ضروری ہے۔ سچی جماعت کی آزمائش تو یہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی آزماتے ہیں جو جھوٹی جماعتوں کے کارندے ہیں، اعلی کار تھے۔ وہ کیسے؟ اللہ ان کو موقع دیتے ہیں۔ بڑے سرداروں کو تو مار دیا، ان کو قتل کر دیا، جہنم رسید کر دیا، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ شاید ایک دوسری سطح کی جو جماعت ہے یا لوگ ہیں ان میں بیداری پیدا ہو جائے۔ اللہ ان کو بھی موقع دیتے ہیں۔ اللہ نے تو سرداروں کو بھی موقع دیا تھا، سب کو اللہ موقع دیتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت حالت جنگ میں بھی جو لوگ پکڑے گئے، بچ گئے، ان کو بھی موقع دے رہے ہیں کہ مزید غور و فکر کر لیں وہ۔ اس لیے اللہ جنگ میں فوری طور پہ کسی کو ختم نہیں کرتے، بلکہ ان کو آزماتے ہیں۔ اور پھر والذین قتلوا فی سبیل اللہ،
جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کا ہرگز کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سچی جماعت کے اعمال، ان کی جد و جہد اور پوری تاریخ ہے ان کو ضائع کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ رب العزت ان کو رہنمائی دیتے ہیں اور ان کے حالت کو درست کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیچھے بھی فرمایا کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، سچی جماعت ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ یہ سچے لوگ ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ وقتی طور پہ کوئی پریشانی آ سکتی ہے، آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن اصل میں جو کامیابی ہوگی دنیا و آخرت میں وہ سچی جماعت کے لیے ہوگی۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، آیت مقدسہ نمبر 6 میں اللہ نے کامیابی کی ضمانت دے دی کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ ایک وہ جنت جو دنیا میں انہوں نے جنت بنائی، اللہ یہ چاہتے تھے کہ ظلم اور غلامی کو ختم کر کے، جہالت کو ختم کر کے، انسانیت کو اعلیٰ شعور دے کر، سچی تعلیم دے کر اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، عدل کا نظام قائم کیا جائے۔ تو جب اللہ کی اس سچی جماعت نے عدل کا نظام قائم کر دیا تو یہ دنیا کی جنت ہوگی، یہ ہے معاشی ترقی، یہ ہے سیاسی استحکام، یہ ہے قومی بنیادوں پر قوموں کی پہچان۔ قومیں آگے تب بڑھتی ہیں جب وہ آزاد ہوتی ہیں، ان کی سوچ آزاد ہوتی ہے، ان کی جد و جہد آزاد ہوتی ہے، وہ قومی بنیادوں پر اور قومی ترجیحات کی بنیاد پہ سوچتے ہیں، وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ اور پھر جس نے دنیا میں جنت کے لیے جد و جہد کی، اس کو اللہ آخرت کی جنت دیں گے۔ عرفہا لہم، وہ جنت جو اللہ تعالیٰ وہاں ان کو دیں گے، ان کی معلومات ان کے پاس ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے کہ جنت کیا ہے۔ جنت تو اصل میں امن و سکون کا نام ہے، جنت خوشحالی کا نام ہے، جنت اصل میں محبت اور پیار کا نام ہے، جنت اخلاقیات کا نام ہے، جنت انسانی اقدار کے غلبے کا نام ہے، جنت اللہ کے قرب کا نام ہے، اللہ کی فلسفی کی بالادستی کا نام ہے۔ یہ سب جانتی ہے سچی جماعت، اس لیے دنیا میں بھی ان کو جنت اور آخرت میں بھی اللہ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو اس تاریخی تسلسل سے جو سچی جماعتوں کا اللہ نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت صحابہ، پھر اولیاء اللہ، مجددین، تابعین، تبع تابعین، اور آج اور قیامت تک اگر کامیابی ملے گی، حقیقی کامیابی، تا دیر کامیابی، پائیدار کامیابی، تو وہ حزب اللہ کے حصے میں آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان سچی جماعتوں کی پہچان پیدا فرمائیں اور ان کے ساتھ ہمیں ہر اعتبار سے اللہ اس میں شامل فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔